وائٹ ہاؤس کے قریب نیشنل گارڈز کے 2 اہلکاروں پر فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص ایک افغان شہری نکلا۔ ماضی میں افغانستان میں امریکی فوج کے ساتھ خدمات انجام دے چکا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 29 سالہ رحمان اللہ لکھنؤ نے بدھ کے حصہ پہر گشت پر موجود گارڈز پر حملہ کیا، جس سے دونوں اہلکار شدید زخمی ہوئے، جبکہ جوابی کارروائی میں حملہ آور بھی زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بحرین میں بزنس کمیونٹی کو سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر بحرین پہنچ گئے۔ قصر آمد پر گارڈ آف آنر پیش۔ وزیر اعظم نے بحرین میں پاکستانی کمیونٹی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ دنیا کے ہر ملک میں پاکستانی کمیونٹی سے ملتے ہیں اور ان کی کہانیاں سنتے ہیں، جن کی پاکستان سے محبت کبھی کم نہیں ہوئی۔ متحدہ عرب امارات نے عام پاکستانیوں کے لیے ویزے روک دیے۔ وزیر داخلہ کی سینٹ کمیونٹی کو بریفنگ۔ حکام نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسداد انسانی حقوق کو بریفنگ میں بتایا کہ صرف بلیو پاسپورٹ اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزے مل رہے ہیں۔ سینٹ کمیٹی کو بریفنگ میں حکام نے بتایا کہ پاکستانی پاسپورٹ پر یو اے ای اور سعودی عرب میں پابندی لگتے بچی، اگر پابندی لگ جاتی تو اسے ہٹوانا مشکل ہو۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا نے اپنے اعزاز میں جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ الوداعی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا غیر معمولی رفتار سے تبدیل ہو رہی ہے اور اس تیز رفتار تبدیلی کی ہماری داخلی اور خارجی سیکورٹی چیلنجز پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر ہونے والے خودکش حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ سی ٹی ڈی اور خیبر پختونخوا پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے جس موٹر سائیکل کا استعمال کیا وہ راولپنڈی سے چوری شدہ تھی۔ سی ٹی ڈی اور پولیس نے حملے میں جڑے کئی مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لے لیا۔ متحدہ عرب امارات کے نئے سفیر کی وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات۔ سفیر نے دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک معاشی شراکت داری مضبوط بنانے پر اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانیوں کے لیے روزانہ 500 ویزے پروسیس ہو رہے ہیں اور ای ویزا، آن لائن پروسیسنگ اور پاسپورٹ سٹیمپنگ ختم کرنے جیسے اقدامات جاری ہیں۔ حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور بڑی شرط پوری کر دی۔ ایف بی آر نے گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران کے اثاثہ جات ظاہر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بھارت افغانستان سے کشیدگی، ایران کا پاکستان کو بلینک چیک دینے کا اعلان۔ ایران کی نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ایران پاکستان کے ساتھ اپنے تعاون کے لیے بلینک چیک دے رہا ہے، وہ جب اور جیسے چاہے اسے استعمال کر سکتا ہے۔ عمران خان سے ملاقات نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ کے پی کے کا فیکٹری ناکے پر دھرنا۔ وزیر اعلیٰ کے پی پانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملنے اڈیالہ روڈ پہنچے، جہاں پولیس کی بھاری نفری نے انہیں فیکٹری ناکے پر روک لیا، جس پر انہوں نے وہیں دھرنا دے دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 8ویں بار شرافت سے آیا ہوں، ملنے کیوں نہیں دے رہے۔ پی ٹی آئی کا عمران خان کی صحت سے متعلق افواہوں پر حکومت سے وضاحت دینے کا مطالبہ۔ حالیہ ہفتوں میں عمران خان کی بہنوں کو ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، جس کے باعث انہوں نے سابق وزیر اعظم کی موجودگی پر سوالات اٹھائے اور اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ کر احتجاج کیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا ہے کہ حکومت کرپشن کے پیسے بیرون ملک جزیرے خریدنے میں لگا رہی ہے۔ سہیل افریدی کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت 5300 ارب روپے کی کرپشن کو کر چکی ہے، ان میں سے کوئی اپنے گھر سے پیسے نہیں لایا، یہ آپ کے ٹیکس کے پیسے ہیں اور ان سے باہر کے ممالک میں جزیرے خریدنے جا رہے ہیں۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ حکومت گورننس اور کرپشن کنٹرول میں ناکام ہو چکی ہے۔ آئی ایم ایف رپورٹ میں عدلیہ پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں، حکومت نے رپورٹ عوام سے چھپائی ہے۔ پی آئی اے کے نصف طیارے بند، پھر بھی اربوں کا منافع۔ نجکاری دسمبر کے آخر میں متوقع۔ پی آئی اے نے 14 سے 16 جہازوں کے ساتھ اندرون و بیرون ممالک فضائی آپریشن کے ذریعے رواں مالی سال کے 6 ماہ میں 11 ارب 50 کروڑ روپے سے زائد کا قبل از ٹیکس منافع حاصل کیا۔ مسلم لیگ نون کے 9 منتخب اراکین قومی اسمبلی نے حلف اٹھا لیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 96 کے سوا ضمنی انتخابات کے نتائج کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ہنگو میں پولیس چیک پوسٹ پر حملہ، 3 اہلکار شہید۔ پولیس حکام کے مطابق دہشت گردوں نے ہنگو تھانہ سٹی کے علاقے شاہو روڈ پر قاضی تالاب چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ فائرنگ کا تبادلے میں 3 اہلکار شہید جبکہ 1 دہشت گرد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کی جانب سے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں خارج کے چھوڑے گئے بارودی مواد اور سرنگوں کو تلف کرنے کا عمل تیزی سے جاری۔ خیبر پختونخوا میں کل 114 مربع کلومیٹر علاقے میں بارودی مواد اور سرنگوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور انتھک کاوشوں کے باعث اب تک 82 مربع کلومیٹر علاقے کو مکمل طور پر کلیئر کیا جا چکا ہے۔ ڈی مائننگ کی ان پرخطر کارروائیوں کے دوران پاک فوج کے 5 جوان شہید جب سے 115 جوان اپنے ہاتھ پاؤں سے محروم ہو چکے ہیں۔
بھارتی وزیر دفاع کی ادھر بپکی کے خلاف سکھ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ بھارتی جبر کا شکار سکھوں نے پاکستان کے خلاف دہشت گرد مودی کا ساتھ نہ دینے سے انکار کر دیا۔ سکھ رہنماؤں نے فوجیوں سے سندھ کی دفاع کے لیے پاک فوج میں شامل ہونے کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب میں اپنی زمین اپنا گھر اسکیم کا ڈیجیٹل آغاز۔ ڈیجیٹل قراردادی کے پہلے مرحلے میں پنجاب کے 19 اضلاع کی 23 ہاؤسنگ اسکیموں کے تحت 2000 مستحق افراد کو 3 مرلہ کے پلاٹ الاٹ کیے گئے۔ مختلف شہروں میں پلاٹوں کی تقسیم کچھ اس طرح سے رہی: جہلم میں 730، قصور میں 388، فیصل آباد میں 257، لودھرا میں 219، اوکاڑا میں 130، لیا میں 55، بھکر میں 52، ساہیوال میں 33، سرگودا میں 25 افراد کامیاب قرار پائے۔ پنجاب میں پیٹرول موٹر سائیکل رکشے کی پروڈکشن پر پابندی لگانے کا فیصلہ۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت انسداد اسموگ کے لیے کابینہ کمیٹی کا اہم اجلاس، جس میں فضائی آلودگی پر قابو پانے اور صوبے میں صاف ماحول یقینی بنانے کے لیے کئی بڑے فیصلے کیے گئے۔ لاہور میٹرو بس میں خاتون کی بالیاں نوچ کر فرار ہونے والی 2 خواتین گرفتار۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن کے مطابق گرفتار شدہ خواتین نے 6 نومبر کو ایک خاتون کی بالیاں نوچ کر فرار ہونے کی واردات کی تھی۔ کاغان میں خوفناک آتش زدگی، 50 کمروں پر مشتمل ہوٹل جل کر خاکستر ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق کاغان بازار میں واقع ہوٹل میں لگنے والی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہوٹل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں اور مقامی لوگوں نے 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ مسلسل 2 روز اضافے کے بعد سونے کی قیمتوں میں استحکام، چاندی مہنگی۔ آل پاکستان صرافہ جیمرز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن نے بتایا کہ جمعرات کے روز فی تولہ قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 4,38,862 روپے پر برقرار رہی۔ ملک کے مختلف شہروں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ گلگت میں کم سے کم درجہ حرارت -6 ریکارڈ کیا گیا، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے مختلف تالاب اور نالیوں کا پانی جم گیا، جبکہ کھیت میں جمنے والی برف نے بچوں کے لیے تفریح کا ذریعہ پیدا کیا۔ اسی طرح زیارت میں پارہ -4، کوئٹہ، کلات، بابوسر میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مری اور پشاور میں کم از کم درجہ حرارت 2، مظفر آباد اور اسلام آباد میں -3 ریکارڈ کیا گیا۔ ورلڈ کپ سے قبل فٹ بال کا ایک اور سنسنی خیز ٹاکرا۔ فیفا عرب کپ قطر کا شیڈول جاری۔ فیفا عرب کپ میں 16 ٹیمیں شریک ہیں، جنہیں 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سی پی ایم ملتان صادق علی ڈوگر کی اقوام متحدہ کے ادارہ برائے سیفٹی اور سیکورٹی کے وفد سے ملاقات۔ وفد نے اپنے دورے کے دوران حکومتی اداروں خصوصاً پنجاب پولیس کے تعاون اور سیکورٹی انتظامات پر اظہار اطمینان کیا۔ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ملتان بشارت نبی نے کہا ہے کہ رشوت خور عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ ملزم غلام حسین شہری سے پلاٹ کی مد میں 1 لاکھ روپے رشوت لینے پر رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف اور ڈی پی او شہزاد رفیق امان کی زیر صدارت ڈی سی آفس بھکر کی کمیٹی روم میں اہم اجلاس۔ غیر منقولہ جائیداد سے متعلق مسائل، قبضہ مافیا کی سرگرمیوں اور لینڈ ریکارڈ سے متعلق عوامی شکایات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سی او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر مظہر عباس خان کا ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر احسان اللہ خان کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھکر کا دورہ۔ ایمرجنسی بلاک، ٹراما سینٹر اور دیگر شعبہ جات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بھکر مہتاب احمد خان اور انچارج پیرا فورس محمد سجاد نے مغل چوک کے قریب ناجائز قابضین کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے 2 منزلہ پلاٹ، 13 دکانوں سمیت 198 کنال کمرشل و ذریعہ سرکاری اراضی واگزار کرا دی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی بھکر کی ہفتہ وار کارکردگی رپورٹ جاری۔ مجموعی طور پر 406 مقامات کا معائنہ۔ کارروائیوں کے دوران 162 کاروباری مراکز کو اصلاحی نوٹسز جاری کیے گئے، جبکہ 40 کلو گرام زائد المیعاد اشیاء موقع پر تلف کر دی گئیں۔ بھکر میں انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری۔ گڈولا روڈ پر پیرا فورس نے روڈ کے اطراف دکانوں پر نشانات لگا دیے۔ آپریشن کے خلاف اہل علاقہ کو تحفظات۔ آزاد نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آزاد نیوز۔